اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میری یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ لیکن آج کا انسان سکون سوشل میڈیا پر تلاش کر رہا ہے، آج کا انسان سکون گانوں میں تلاش کر رہا ہے، شہرت اور دولت میں تلاش کر رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں یاد ہی نہیں کہ آخری بار اللہ کا نام کب لیا تھا، جنہیں یاد ہی نہیں کہ آخری بار اللہ کے حضور اپنا سر کب جھکایا تھا، جنہیں یاد ہی نہیں کہ آخری بار نماز کب پڑھی تھی، اللہ کو راضی کب کیا تھا، نیکی والا کام کب کیا تھا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی دعاؤں میں دنیا ہے، رب نہیں ہے، ان کی دعاؤں میں پیسہ ہے، اللہ نہیں ہے، جن کے دل خوف خدا سے خالی ہیں، جن کی راتیں بے حیائی کی نظر ہو چکی ہیں اور ان کے دن نیند میں گزر جاتے ہیں، راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں۔ جوانوں، رمضان میں جو تھوڑی سی روشنی ہمارے دلوں میں آئی تھی، کیا ہم اسے بجھنے دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت سمجھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، لیکن ہم نے تو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، شیطان کی باتوں پر چلنا اپنی آزادی سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کو بھلا دیا، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ ابھی ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ابھی ہم نے جنت کی امید بھی لگائی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور پھر بھی بخشا نہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سوچو یہ کتنا بڑا اعلان ہے جوانوں، ایک ایسا مہینہ جس میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک ایسی رات جس کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو سکے تو اس کی بدبختی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو تھی، وجہ کیا تھی؟ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے رسول کریم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا نا تو فرشتہ جبریل مجھے کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، رسول کریم کا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ رسول کریم فرماتے ہیں دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ جو نوجوان اپنی زندگی میں ماں کا بڑھاپا پائے یا باپ کا بڑھاپا پائے، اگر اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ اٹھے، صحابہ کے دل کانپ اٹھے، لیکن آج ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، لیکن دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور یہ بدبخت دل نرم بھی نہیں ہو رہے۔ میرے رسول کریم نے ایک نسخہ دیا تھا، فرمایا اگر دل پتھر بن جائیں تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل پتھر بن جائیں تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ برتن گندے ہو جائیں تو ہاتھوں سے صاف کر لیتے ہیں،
کیونکہ برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ تو نہیں جاتا۔ دل کیسے صاف کریں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان، یہ سوچ کہ رمضان جا رہا ہے لیکن تیری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ رمضان جا رہا ہے مگر تیری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، تیرا دل ابھی تک نہیں لرزا، تیرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تو ابھی تک اللہ کی طرف واپس نہیں آیا۔ جب میرے نبی نے اتنا سخت اعلان فرمایا تو ہم کس گمان میں جی رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معافی مل جائے گی۔ بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، شدید ہے۔ اے نوجوان، تو قوم کا سرمایہ ہے، امت کی امید ہے، لیکن تیری آنکھیں فحش ویڈیوز دیکھ دیکھ کر خشک ہو چکی ہیں، تیری زبان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی میں لگ چکی ہے، تیری انگلیاں حرام کاموں میں مصروف ہو گئی ہیں، اور تیری راتیں رب کے بجائے نفس کی غلامی میں گزر رہی ہیں، رب کے آگے جھکنے کے بجائے نفس کے آگے جھک رہی ہیں۔ تجھے رمضان نے جھنجھوڑا مسجد تک لایا۔ رمضان کا تجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ تیرے جیسے بے نمازی کو بھی مسجد تک لایا، تجھے قرآن کی تلاوت پر آمادہ کیا۔ کیا اب بھی تو دوبارہ گناہوں کی دلدل میں گر جائے گا؟ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ جوانی سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو، صحت سے پہلے بیماری کو غنیمت جانو، فراغت سے پہلے مصروفیت کو غنیمت جانو، مال سے پہلے فکر کو غنیمت جانو، اور زندگی سے پہلے موت کو غنیمت جانو۔ نوجوانوں، یہ رمضان تمہارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں ہے لیکن حساب یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت یقینی ہے، آئے گی ضرور، حساب ہوگا ضرور۔ جوانوں، عید کا دن تھا، مدینے کی فضا خوشیوں سے مہک رہی تھی، بچے نئے کپڑوں میں خوشیاں منا رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن انہی خوشیوں کے درمیان ایک یتیم بچہ گلی کے کونے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، چہرہ اداس تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خاموش بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں بھی مر گئی تھی، اس کا باپ بھی مر گیا تھا۔ جن کے ماں باپ مر جائیں نا، پھر ان کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بچے دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ یتیم بچہ سب بچوں کو حیرانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ عین اسی لمحے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے وہ منظر دیکھا تو رک گئے، اس یتیم بچے کے پاس گئے، نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے؟ تجھے پیاس لگی ہے؟ پانی دوں؟ بھوک لگی ہے؟ روٹی دوں؟ بچہ رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سب بچوں کے پاس ماں باپ ہیں، نئے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، خوشیاں ہیں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے ماں باپ اللہ نے اٹھا لیے، میرے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، میرے رسول کریم نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور ساتھ میں فرمایا، بیٹا کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب یتیمی ختم ہو گئی تھی، محرومی ختم ہو گئی تھی، رب کی رحمت نے گود میں جگہ دے دی تھی اور عید کی خوشی مکمل ہو گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے، اسے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، کھلونے دیے اور سب بچوں کے ساتھ خوشی میں شریک کیا، اور پھر وہ بچہ ہمیشہ کے لیے میرے رسول کریم کی خدمت میں رہا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے بالکل قریب ہو جائیں، تو کسی یتیم کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھنا ہوگا، کسی غریب کا سہارا بننا ہوگا،
کسی روٹھے ہوئے دل کو خوش کرنا ہوگا، کیونکہ نبی کی سیرت کا بھی یہی پیغام ہے اور یہی عید کا اصل مقصد ہے۔ اگر آج تم نے کسی یتیم کو ہنسا دیا، کسی بیوہ کا دل خوش کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، تو سمجھ لو تم نے عید کو سچ میں عید بنا دیا۔ قیامت کے دن سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے جوانوں، مگر 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے، مگر 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، وہ ماں جس نے درد برداشت کیے، راتوں کو جاگی، تمہیں پالا، تمہارے لیے دعائیں کی، اور وہ باپ جس نے دن رات محنت کر کے تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیا۔ اگر انہی کو تم نے نہ دیکھا، ان کی نافرمانی کی، ان کے دل توڑے، تو سن لو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہے۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ ہی تو کوئی عبادت قبول ہے۔ وہ جتنی چاہے نیکیاں کر لے، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسرا وہ بدقسمت شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی قبر سے دعا مانگے، کسی پیر کو مشکل کشا کہے، یا کسی اور کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، مگر شرک کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ لوگ قبروں میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اے قبر والے ہمیں یہ بھی دے دے، ہمیں وہ بھی دے دے، ہماری ہر حاجت پوری فرمانا۔ یہ شرک ہے میرے بھائی، اللہ سے مانگنا ہے۔ قبروں پر جائیں لیکن ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، فاتحہ پڑھیں، ان کے مقام کی بلندی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک والا گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ ظالم انسان جو دوسروں کا حق کھاتا ہے، یتیموں کا مال دبائے بیٹھا ہوتا ہے، بیواؤں کو دھوکہ دیتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے اقتدار یا طاقت کے نشے میں کمزوروں کو روندتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں ظلم کرنے والوں کا دشمن ہوں، نہ انہیں بخشوں گا، نہ ان کی کوئی سفارش قبول ہوگی۔ فرمایا یہ 3 لوگ قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے، ان کے لیے نہ کوئی عذر ہوگا، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور سنو جوانو، کیا تم جانتے ہو دنیا میں 3 لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے؟ اندازہ لگاؤ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پر رب مسکراتا ہے، اور وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے، جو نور سے بھری ہوئی ہوتی ہے، محبت سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 وہ بیٹا جو ماں باپ کے قدموں میں اپنی خواہشیں قربان کر دیتا ہے، جو ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی نیند، اپنا سکون سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، جس کے سجدے ماں کی دعاؤں کے ساتھ جڑ کر عرش تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نمبر 2 وہ عالم دین جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو علم کے ذریعے روشنی پھیلاتا ہے اور دین کی اشاعت کرتا ہے، ہر وقت نبی کے دین کو پھیلانے میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا یہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، اس کا چرچا عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نمبر 3 وہ اللہ کا ولی جو دنیا کی رونقوں سے ہٹ کر تنہائیوں میں اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر میرا اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جوانوں کبھی بھی ان 3 لوگوں کا دل مت دکھانا، ورنہ یاد رکھنا تم مارے جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت سے زیادہ زخم کھائے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روز بکھرتے ہیں، روز جیتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، بس کسی کی خاطر سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل قبرستان ہوتے ہیں جہاں روز پرانے خواب دفن ہوتے ہیں۔ یہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روتے بھی ہیں تو انہیں تسلیاں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر انہیں حوصلے دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اور جب انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، جب انہیں کوئی دکھ دیتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے، بس خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، دنیا کے ستائے ہوئے کا کبھی دل مت دکھانا، کیونکہ یہ وہ ہوتا ہے جسے اپنوں نے پرایا کہا ہوتا ہے اور غیروں نے تماشا بنایا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ہر بار اپنا دامن لوگوں کو دکھایا مگر جواب میں پتھر ہی ملے، جس کو اللہ کے بندوں نے اتنا ستایا کہ یہ بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ جوانوں یاد رکھنا، جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا رب ضرور ہوتا ہے، اور رب کے قریب اگر کسی کا درد سب سے اونچا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے ستائے ہوئے کا ہوتا ہے۔ جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا جو درد ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرا، وہ زندہ لاش جو اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہے، جس نے اپنی جوانی اولاد کے نام قربان کر دی مگر آج بڑھاپے میں اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جوانوں، ایسے شخص کا دل بھی نہ دکھانا، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے کئی بار مر چکا ہوتا ہے، اولاد کے ہاتھوں مر چکا ہوتا ہے۔ اولاد نے اس کا جینا حرام کر دیا، اولاد نے اسے مرنے سے پہلے مار دیا، اولاد نے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا نمبر 3، جس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہو، ایسے شخص کا دل بھی مت دکھانا۔ وہ جو تمہارے ہر زخم پر مرہم بن کر آیا تھا، اگر آج تمہاری وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تو یاد رکھنا اس کی خاموشی تمہارے لیے قیامت بن جائے گی۔ اگر تم ان 3 لوگوں کا دل دکھاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔